السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹم CS 507 لیکچر نمبر 20 مجاہد عشائی کے ساتھ. آج کے لیکچر میں ہم جو دوسرے سسٹم ڈیولپمنٹ کے ماڈلز تھے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے واٹر فال ماڈل کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کو ایویلیویٹ کیا تھا. آج کے ماڈل میں ہم انکریمنٹل، ایٹریٹو اور پروٹوٹائپنگ ماڈلز جو ہیں یا اپروچز جو ہیں ان کو دیکھیں گے. تو آئیے ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں فرام دی انکریمنٹل ماڈل. انکریمنٹل ماڈل، لفظ انکریمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے اضافہ، یعنی ایک اسٹرکچر کے اندر آپ مختلف اوقات پہ، مختلف وقت پہ آپ انکریمنٹس اس میں یا اضافہ اس میں کرتے ہیں. اضافہ کیوں کرتے ہیں، اضافے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور نتیجہ جو پھر سامنے آتا ہے اس سے ہم کیسے مطمئن ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں اسی انکریمنٹل موڈ کا یا ماڈیول کا یا اپروچ کا حصہ ہیں. ہم ایک ڈیزائن کرتے ہیں ماڈل یا ماڈیول، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ریکوائرمنٹس جو ہم نے اس ماڈیول یا ماڈل کے حساب سے لکھی تھیں یا طے کی تھیں یا ڈیزائن میں ڈالی تھیں، کیا وہ تمام فیچرز جو ہیں وہ فیچرز ہم نے اس میں انکلوڈ کر لیے ہیں یا نہیں کر لیے. جب ہم نے ڈیزائن کے سٹیج پہ تو یہ تمام کاغذ پہ جب ہم لکھ رہے ہیں تو تمام چیزیں ہم نے طے کر لی کہ جی یہ کچھ کرنا ہے، اور وہ ڈیزائن بھی اپروو ہو گیا. جب اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو ڈیولپمنٹ کے اندر وہی چیزیں جو ہیں وہ اس میں لکھی جائیں گی یا بنائی جائیں گی. جب وہ بنائی جائیں گی تو یہ ضروری ہے کہ جب وہ کہا جائے کہ جی اب یہ بن گیا تو اس کو چیک کیا جائے کہ یہ تمام فیچرز جو ہیں وہ اس کے حساب سے، اس ڈیزائن کے حساب سے اس فیچر میں بلڈ ان ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ سے کیا جائے گا. اگر مزید کوئی معاملات سامنے آئیں گے تو ان کو بھی دیکھا جائے گا اور ان کو بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنایا جائے گا. اور یہ کام اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم اس پورے پروڈکٹ سے مطمئن نہیں ہو جاتے. سو اس کام کے اندر، انکریمنٹل اپروچ کے اندر، ڈیولپمنٹ بھی ہے شامل، ڈیزائن بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور پھر اس ڈیولپڈ پروڈکٹ کی مینٹیننس بھی ہے. کیونکہ جو بھی اینڈ پروڈکٹ بنے گا اس میں کوئی نہ کوئی چینج وقتاً فوقتاً کسی بھی وجہ سے وہ کرنا پڑ جاتی ہے، یا ضروریات کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، قانون اگر تبدیل ہو جائے اس کی وجہ سے کرنی پڑ جاتی ہے، کچھ پروسیجرل چینجز آ جائیں تو اس کی وجہ سے شاید چینج ہو جاتی ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال اس انکریمنٹل ماڈل کے اندر جو ایک چیز اس ایکسپلینیشن سے آپ کے سامنے یا ذہن میں ایک آئی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں واٹر فال ماڈل بھی انوالوڈ ہے، اور اس میں آپ ایک پروٹوٹائپ قسم کی چیز بنا کر کے پھر اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ریکوائرمنٹس اور نیڈز کے حساب سے پوری اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی. تو پروٹوٹائپنگ کا بھی کچھ اس میں معاملہ آ جاتا ہے، اور واٹر فال ماڈل تو بہرحال ہے ہی ہے. مثال اس کی ہم دیتے ہیں کہ جب شروع میں ورڈ پروسیسنگ کا معاملہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس
ماڈیولز آئے یا ہم نے دیکھے، اس میں یہ تھا کہ بالکل جو بیسک معاملات ہیں فائل مینجمنٹ کے حوالے سے، ایڈیٹنگ کے حوالے سے، ڈاکیومنٹ کو پرنٹ کرنے کے حوالے سے، وہ بڑے بیسک قسم کے جو اپروچز تھیں وہ ہمیں دی گئیں. اور کیونکہ یہ نئی چیز تھی اور نیا میڈیم تھا جس میں کہ ہم جا رہے تھے، لہٰذا یہ طے پایا جو ڈیولپر تھا کہ جی لیٹ اس اسٹارٹ فرام دا باٹم، فرام دا فرسٹ اسٹیپ. سو what you were given right in the first go was the very basic file management, editing and document production functions. اس کے بعد آپ آگے چلے، جب وہ ایک تجربہ کہہ لیں آپ اس کو، وہ کامیاب ہوا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوئی، تو دین دے ڈیسائیڈ کہ نہیں، اب دیر از روم for improvement in this, people are asking for it. تو اس میں جو ہے وہ اب ایڈوانس ٹیکنیکس کچھ آنی شروع ہو گئی جی، ایڈیٹنگ کے حوالے سے، ڈاکیومنٹ پروڈکشن کے حوالے سے، ایون فار دیٹ میٹر کہ جی فونٹس کی سلیکشن ہے اور اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے فائل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں، جو ہے وہ آپ نے اب ایڈوانس لیول پہ لے گئے. پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہم جو لکھ دیتے ہیں اس میں یہ بھی فنکشن، ڈکشنری بھی ہونی چاہیے، اس میں اسپیل اور گرامر کا چیک بھی ہونا چاہیے. اب یہ تمام فنکشنز ضروریات کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، ڈکشنری دیکھنے کی بجائے یہیں پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ ہیلپ مل جانا چاہیے. اگر ہم کوئی خاص چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہیلپ کا فنکشن بھی وہیں پہ اویلیبل ہونا چاہیے، اسپیل گرامر چیک کرنے کا اویلیبل ہونا چاہیے، لے آؤٹ جو چینج کرنا ہے یا کسی خاص طریقے سے خاص انداز میں ہم اس کو ڈسکرائب کرنا چاہتے، تو یہ سب انکریمنٹس ہو گئے. بیسک ماڈل کے اوپر یہ سب انکریمنٹس تھے، اضافی جات تھے جن کو بنایا گیا. اور پھر اینڈ پروڈکٹ شاید آج بھی کوئی بیٹھ کے اس پروڈکٹ پہ ابھی کام کر رہا ہے کہ اس میں ابھی بھی کچھ ضروریات ایسی ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے کہ جی یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کی جگہ کوئی اور اسی کے مطلب کا لفظ تھیسارس کا کام آتا ہے، تو تھیسارس جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی ہے. اب وہ اویلیبل فنکشن ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے یا آپ کے پروگرام میں. تو اور بہت ساری چیزیں، کیلکولیشنز کی بات آ جاتی ہے، ٹیبلز کی بات آ جاتی ہے. تو یہ سب انکریمنٹس ہیں جو کہ اس بیسک ماڈل کے اندر جو ہیں وہ آپ نے ایڈ آن کیے اور آپ کرتے رہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال انکریمنٹ اپروچ کی ہے. یہی اپروچ جو ہے یہ زندگی کے اور بہت سارے جو ایونیوز ہیں اس کے اندر بھی یہ اپروچ جو ہے یہ آپ کو نظر آتی ہے. بیسکلی اب جو سلائیڈ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے لے آؤٹ کیا ہے کہ جی یہ انکریمنٹل اپروچ. ظاہر ہے کہ جی سب سے پہلے انکریمنٹل ہو، واٹر فال ہو، کوئی بھی اپروچ ہو، اس کے اندر ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے، اور ان ریکوائرمنٹس کی بیسس کے اوپر پھر جو ڈیزائن آرکیٹیکچر ہے وہ بنایا جائے گا، یا آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کیا جائے گا کہ جی کیا چیز بنے گی، کیسے بنے گا، لے آؤٹ کیا ہوگا اس کا، کس طریقے سے انفارمیشن فلوز ہوں گے. جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ اب بیسک ماڈل کی آپ بات کریں یا انکریمنٹ کی بات کریں کہ جی آپ نے اس پہ کچھ ایکسٹرا بلڈ آن کرنا ہے یا ایڈیشنل سہولت دینی ہے، تو وہ سہولت کی ضرورت کیا ہے، وہ کیسے فٹ ان ہوتی ہے باقی سارا جو پروگرام بیسک ہے اس کے ساتھ آپ کیسے اس کو لنک کریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا، کیا وہ فنکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی کام کرے گا یا اس فنکشن کو کام کرنے کے لیے آپ کے پاس چوائس حاصل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ ڈیزائن سارا، یہ ڈیزائن اسٹیج کی، پلاننگ اسٹیج کی، ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن، نیڈ ڈیفینیشن کے اسٹیج کی باتیں ہو گئیں اور آپ نے اب وہ جو انکریمنٹل ماڈل تھا یا ماڈیول تھا اس کو تیار کر لیا، تو پھر اب بات آئی کہ اچھا جی یہ تو تیار کہتے ہیں ہو گیا،
کیا وہ تمام ضروریات جو ہم نے رائٹ ان دا بگننگ ہائی لائٹ کی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کو ہم کہیں کہ جی یہ ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انکریمنٹ جو ہے, وہ انکریمنٹل ماڈل جو ہے یا ماڈیول جو ہے یا بٹ جو ہے یا پیس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سیٹسفائی, نیڈس کو سیٹسفائی کرتا ہے. جب یہ ہم مطمئن ہو گئے کہ جی ہاں یہ کرتا ہے, تو پھر ہم نے اس کو باقی سارے پروگرام کے ساتھ لنک کرنا ہے, انٹیگریٹ کرنا ہے, اور انٹیگریٹ کر کے پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے یہ اس اضافی ماڈل کے ساتھ کیا صحیح چلتا ہے اور صحیح رزلٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس سے بھی ہم سیٹسفائی ہو گئے تو ہمارا یہ انکریمنٹ کا فیز جو ہے یہ ختم ہو گیا, اور اب ہم نیکسٹ سٹیج کی طرف جائیں گے کہ شاید کوئی اور اس عرصے میں انکریمنٹ آئیڈینٹیفائی ہوا یا نیڈ آئیڈینٹیفائی ہوئی جس کو ہم نے کیٹر کرنا. تو یہ اس سلائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ فلو جو ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. اسی چیز کو ہم نے ایک مختلف انداز میں بھی پیش کیا ہے کہ جی شروع ہوا, جو آپ کی بیسک تھاٹ تھی وہ بیسک تھاٹ کیا تھی, اس تھاٹ کو الیبوریٹ کیا گیا, اس الیبوریشن جو کہ ڈیزائن کی ہم نے بات کی وہ بھی اس میں آئے گا, اس کے تمام پہلو دیکھے جائیں گے. پہلا جو انکریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی اینالائز, ڈیزائن, بلڈ, ڈیلیور, پھر دوسرے باری پھر وہی, تیسری باری پھر وہی. آپ یہ بتدریج ماڈلز جو ہیں یا سٹیپس جو ہیں یہ بناتے جائیں گے ان این انکریمنٹل فیشن, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اور یہ شاید ایک ہی بیسک ماڈل کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جی آپ نے یہ طے کیا کہ جی 6 کے بعد 7ویں سیڑھی بھی ہونی چاہیے, 7ویں کے بعد 8ویں بھی ہونی چاہیے, اور 8ویں کے بعد 10ویں بھی ہونی چاہیے. تو یہ سٹیجز کے اندر آپ نے بلڈ کرنا ہے, کیونکہ 6 سٹیئرز کے بعد آپ نے ایک لینڈنگ دینی ہے, اس لینڈنگ کے بعد آپ نے 6 سٹیئرز اور بلڈ کرنی ہے, پھر ایک اور لینڈنگ دینی ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر اس طریقے سے ہم سوچ لیں کہ جی فرسٹ فیز 6 کا, دوسرا فیز لینڈنگ کا, تیسرا فیز 6 کا, پھر لینڈنگ کا, تو یہ بات انکریمنٹل ماڈل کے حوالے سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. اب یہ جو انکریمنٹس ہیں یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بیسک جو ماڈل ہے اس کے حوالے سے ہی انکریمنٹس کیے جاتے, اسی میں امپروومنٹس آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ چینجز کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر پروڈکٹ آپ بنا لیں. اب یہ جو نیڈز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں یا چینجز جو ہیں یہ کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ یہ جو اس کا اونر ہے وہ بھی کر سکتا ہے, یہ اس کا کسٹمر یوزر جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جی یہ نیڈز ہیں, اور پھر وہ جو کچھ چیز ہے اس کو جو ہے ریویو کرنا اور پھر ایک ڈیولپ پلان بنانا کہ جی نیکسٹ انکریمنٹ کیسے ہوگا, یہ سب کام بھی جو ہے کیا جاتا ہے. پلان جو ہے وہ ماڈیفیکیشن, کور پروڈکٹ کی ماڈیفیکیشن, وہ جو بیسک ماڈل ہے اس کی ماڈیفیکیشن ہے ٹو میٹ ان اے بیٹر فیشن دا نیڈس آف دا کسٹمرز اینڈ دا ڈلیوری آف ایڈیشنل فنکشنالٹی. یعنی آپ ایگزسٹنگ جو کام جو آپ نے سہولت دی ہوئی ہے اپنے یوزر کو اس میں بھی امپروومنٹ لا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ایڈیشنل فنکشنز بھی ان کو کرنے کے لیے دے رہے ہیں. سو اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کلائنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کلائنٹ اسائنز اے ویلیو آف فنکشنالٹی ٹو ایچ ماڈیول ناٹ یٹ امپلیمنٹڈ. فنکشنالٹی کا کیا مطلب ہوا؟ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کام کے پروسیس کے اندر اس پرٹیکولر ماڈل کی اہمیت اور افادیت کی پرائرٹی کیا ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. ڈیولپر جو ہے جو اس ساری چیز کو بنا رہا ہے وہ یہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ جی اس کی ڈیولپمنٹ کاسٹ کیا آئے گی,
ٹائم کتنا لگے گا, اس ٹائم کو ویلیو میں, روپی میں کنورٹ کرتے ہیں. اور پھر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو اس چیز کی, اس پرٹیکولر ایڈیشن کی یا فنکشن کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, وہ ضرورت جو ہے اس کی امپورٹنس اتنی ہوتی ہے کہ ویلیو یا روپی, ان ٹرمز آف روپی, وہ ویلیو جو ہے وہ آف لٹل اور نو کنسیڈریشن رہ جاتا ہے, کیونکہ یہ کام ہونا ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جی صرف اس کی ویلیو آف فنکشنالٹی ورسز کاسٹ کو ہم دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ یہ ہم نے فنکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا, نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فنکشنالٹی کی امپورٹنس کیا ہے اور کیا وہ ہونا لازم ہے یا نہیں ہے. تو پھر کاسٹ کا فیکٹر جو ہے وہ لیسر امپورٹنس اختیار کرتا ہے. اور اگر یہ پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں یا ڈیزائن کر رہے ہیں یا جس میں بہتری لے کے آ رہے ہیں, یہ پروڈکٹ ایک میس سیل کے لیے ہے, پبلک ایٹ لارج کی یوزیج کے لیے ہے, تو پبلک ایٹ لارج پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ اضافی جو پروڈکٹ کوالٹیز کے ساتھ, فنکشنز کے ساتھ, وہ آپ خریدے گی اور اس کی پرائس پے کرے گی. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ورژن 1 2 3 6 7 فلانا یہ سب ورژن کا معاملہ جو ہے, یہ ورژن یہی ہے کہ ان کی فنکشنالٹی کو جو ہے وہ امپروو کیا گیا ہے, ایڈیشنل فیچرز دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے اور میں اور آپ جس وقت اس کو خریدتے ہیں تو ہم اس کی اضافی قیمت شاید دیتے ہیں, وہ پاس آن ہو جاتی ہے پرائس. لہذا صرف یہ کہنے کا مقصد تھا یہاں پہ کہ یہ کمپیرزن ویلیو ٹو کاسٹ ریشیو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جس وقت آپ پرائرٹیز فکس کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا آپ کو یہ چیز جو ہے یہ دیکھنی پڑتی ہے, لیکن اس پرٹیکولر فنکشن کی امپورٹنس وڈ بیکم ان مائی اوپینین دا پرائمری کرائٹیریا فار گوئنگ اہیڈ ود دیٹ انکریمنٹ اور ناٹ. فرض کر لیں کہ جی موسٹ فنکشنالٹی جو پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی کاسٹ بھی آ رہی, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ موسٹ فنکشنالٹی بھی دے دیں لیکن قیمت بھی بہت کم ہونی چاہیے, تو بھائی یہ بات تو اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو تیار کرنے میں, اس کو پرووائڈ کرنے میں کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے, کیا میتھڈالوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے, اور کس لیول کی پروگرامنگ کا جو ہے اس میں تقاضا آتا ہے. لہذا اس کو وہ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے صرف اس لحاظ سے دیکھنی ہے کہ وہ کاسٹ جو ہے وہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ کاسٹ جو ہے اگر ہم نے پاس آن کرنی ہے یا ریکور کرنی ہے اپنے کسٹمر سے, تو کیا وہ میرا کسٹمر جو ہے جو دنیا جہان میں پھیلا ہوا ہے, وہ کسٹمر مجھے وہ کاسٹ پے کرے گا یا پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یا کوئی چیپر آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہے کہ وہی فنکشنالٹی کسی دوسری طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک زیادہ سستے انداز میں آپ بیچ سکتا ہوں. یا پھر مارکیٹنگ کے کچھ ڈیسیشنز آ جاتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ تو لوگوں نے خریدنا ہی ہے, چونکہ وہ آلریڈی پہلے اس میں انویسٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اس سے یوز ٹو ہو چکے ہیں, لہذا یہ ہم پاس آن کر سکتے ہیں. سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے اس بیسس پہ سلیکشن کرنا کہ جی ہم اس پرٹیکولر فنکشن کو ایڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, دیٹ از ناٹ سمپلی بیسڈ اپان ہاؤ مچ اٹ از کاسٹنگ, but there are various other factors which are taken into consideration, the importance of that change, the need for that change, and whether there is going to be an acceptability of the cost passed on to the customer. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. سو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. انکریمنٹس ہوں گے, انکریمنٹس کیے جائیں گے, لیکن
ان کی افادیت, ان کی پرائرٹی اور the cost at which they are being achieved all become extremely important. اب یہ انکریمنٹل ماڈل ہے, اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی, کیسے بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. بیسکلی چیز یہ ہے کہ سسٹم ڈیولپمنٹ کا جو تمام کام ہے وہ بہت سارے منی پروجیکٹس میں, اگر اس کو ایک طریقے سے دیکھا جائے اینڈ ٹو اینڈ تو شاید ایک ہی ہے, لیکن اس میں بہت سارے پارٹس آتے ہیں, اسمال منی پروجیکٹس آتے ہیں, پارٹس آتے ہیں, سیگمنٹس آتے ہیں. سیگمنٹس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں, پھر ان سب سیگمنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں اور فائنل پروڈکٹ میں آتے ہیں. اب ہر سیگمنٹ کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اب پرائرٹی کی جس وقت بات آتی ہے تو پرائرٹی سب سے پہلے تو یہ, ہم ورڈ پروسیسنگ کی بات کر رہے تھے, اس پہ ہم واپس جاتے ہیں, اور اس میں شاید سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ جی یہاں پہ کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز دونوں کے اندر لکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جی آپ اسمال لیٹرز میں ہی وہ تحریر کر سکتے ہیں. یہ پرائرٹی شاید نہیں ہوگی کہ وہ جس کاغذ پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کاغذ پہ آپ خوبصورت بیلیں بھی بنا سکیں یا پھول بھی بنا سکیں. دیٹ از ناٹ اے پرائرٹی. دی پرائرٹی از کہ جی دیٹ ورڈ پروسیسنگ ماڈیول should have the facility or the functionality of the user being able to write in either capital or small or both. That is a priority. The priority could be کہ spell check ہونا چاہیے, priority یہ ہے کہ جی grammar check ہونا چاہیے, priority یہ ہے کہ جی comma اور full stop بھی لگانے کی اجازت ہونی چاہیے اور ان فیچرز کو وہ ریکگنائز کرے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جی پرائرٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جس وقت ہم نیڈز اپنی لسٹ کر رہے ہیں, ریکوائرمنٹس ہم لسٹ کر رہے ہیں, ایچ سیگمنٹ کے حوالے سے فائلیں بنانی ہیں. یہ جو آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ کہاں پہ سٹوریج ہوگی, کیسے سٹوریج ہوگی, کیسے فائلیں بنیں گی, کیسے آرگنائز کریں گے آپ ساری چیز کو, ریفرنسنگ کیسے آئے گی, کیسے آپ انہی لوگوں کو بار بار خط لکھتے ہیں, آپ کی میلنگ لسٹ ہے نہیں ہے کہ جی آٹومیٹکلی آپ بندے کا نام لکھیں یا کوئی ریفرنس نمبر لکھیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کا نام پتہ ایڈریس جو ہے وہ ساری چیز آ جانی چاہیے. یہ اب فیچرز ہیں کہ جی جو آپ اس کے پروگرام کے اندر یا اس ماڈل کے اندر ڈیولپ کر سکتے. پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ پرائرٹی اس چیز کی ہے کہ جی کون سی اشد ضرورت ہے اور کون سی ضرورت جو ہے وہ بعد کی ہے, یہ ڈیسائیڈ کرنا. ہر سیگمنٹ کے حوالے سے یہ ڈیسیشن کرنا پڑے گا, اور جیسے جیسے آپ انکریمنٹس بناتے جائیں گے تو کچھ وقت کے لیے وہ اس کی مزید ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو آپ روک دیں گے. بیسک آپ نے ایک ماڈل بنا دیا, بیسک ماڈل پہ اب آپ نے انتظار کیا کہ جی کیا کیا ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں, ان ریکوائرمنٹس کو پرائرٹائز کیا. اس پرائرٹائز کرنے کے بعد آپ نے اس میں کہا کہ جی یہ چینج کر کے یہ ماڈل نیا نکال دیں. مزید اس کے بعد کچھ ہوگا وہ آئندہ کے ورژن میں دیکھا جائے گا. انکریمنٹس ہوتے رہیں گے. انکریمنٹس یہ نہیں کہ بس یہ الٹیمیٹ چیز یا پروڈکٹ بن گیا, اب اس میں کوئی اور گنجائش نہیں, کیونکہ ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. ورکنگ یا بینیفٹس اس انکریمنٹل ماڈل کے کیا ہو سکتے ہیں اور اس پہ کرٹیسزم کیا ہے؟ کرٹیسزم تو بیسکلی یہ ہے کہ جی جب تک پورا سسٹم بن نہیں جاتا اس وقت تک ہمیں نظر نہیں آتا کہ جی کیا پکچر کیا بنے گی, کیا تصویر آئے گی, کیا سسٹم پورا بنے گا. پھر بہت دفعہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی ٹوٹل سسٹم کو ہم ان ایک صحیح ایک ایسے انداز میں, ایسے سیگمنٹس میں ہم بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے جس سے کہ کام بھی
ایک اسٹیج تک مکمل سمجھا جائے اور اس کے بعد اس میں اضافوں کی بات ہو سکے. یہ اب پیکیولیرٹی ہے. یہ پیکیولیرٹی جو ہے یہ ریلیٹ کر سکتی ہے ان ریلیشن ٹو سرٹن ٹائپس آف سسٹمس, سرٹن ٹائپس آف انوائرمنٹس کو. ہم یہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ جی ہر وقت جو ہے وہ یہی مسئلہ ہوگا. بہرحال یہ مسئلہ ہے اور شاید یہ مسئلہ جو ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے جناب, ہم نے یہ سوچا کہ گاڑی بنے گی تو گاڑی جو ہے وہ الف سے لے کے یہ تک جب تک بن نہیں جائے گی اس وقت تک ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دے سکتے. لیکن چیز یہ ہے کہ گاڑی بنتے بنتے بھی بہت سارے اسٹیجز ہیں اور ہر اسٹیج کے اوپر اس کو مختلف سیگمنٹس میں شاید آپ نے بریک کرنا ہے. لیکن کیا وہ ہم انکریمنٹل ماڈل میں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ماڈل بنایا, اس ماڈل کو لے کر کے جو نیکسٹ ماڈل ہم نکالیں گے اس میں لائٹیں چینج کر دی, اس میں ہینڈل چینج کر دیے, اس میں کچھ اور اس قسم کے معاملات چینج کر دیے, یا کوئی اگر ٹیکنیکل فلا کوئی اس میں نظر آیا کہ جی یہ ٹیکنیکل فلا کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیکنیکل فلا کوئی رہ جاتا ہے تو اس کو بھی ریموو کرنے کا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں اور یہی انکریمنٹس یا انکریمنٹل ماڈلس کے اندر ہوتا ہے. اب بینیفٹس کیا ہیں؟ بینیفٹس آبویسلی یہی ہیں کہ جی جو بیسک ماڈیول ہے, جو ورکنگ فنکشنالٹی ہے, وہ آپ کو بہت جلدی سامنے آپ کے آ جاتی ہے, پہلے آ جاتی ہے, پھر اس میں اضافہ جات کیے جاتے ہیں. اٹ ریڈیوسز رسکس آف چینج ان یوزر ریکوائرمنٹس. کہ جی بہرحال دس از کلاسیفائڈ ایز اے بینیفٹ. میرے حساب سے تو یوزر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بے تحاشا ہوتی ہیں, ہر یوزر کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے. ہاں اس کا فیڈ بیک ضروری ہے اور اس کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کون سی جو ہے وہ ایکچولی میننگ فل ہے, جس کی پرائرٹی ہے, جس کی ضرورت ہے, جس کو کرنا چاہیے, اور کیا بیشتر لوگ یا بیشتر یوزرز اس کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پرووائڈز کلائنٹس فلیکسیبلٹی ان ڈیسیشن میکنگ. کہ جی میں نے اگلا ماڈل یا اگلا اسٹیپ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا, یا ابھی میں انتظار کروں, ابھی 2 سال اور ٹھہر جاؤں, 6 مہینے اور ٹھہر جاؤں, 1 سال اور ٹھہر جاؤں. اگر ہر دوسرے مہینے میں ایک نیا ماڈل لے کے آ جاتا ہوں تو وہ پروڈکٹ کے بارے میں ڈاؤٹ شروع ہو جائے گا اور پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہیں ہوگی. لہذا ایک تو یہ ہو گئی بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ود ان این آرگنائزیشن اگر چینجز ٹو فریکوینٹلی ہوں گے تو جو یوزرز ہیں آپ کے ود ان دی آرگنائزیشن وہ بھی گھبرا جا سکتے ہیں کہ جی یہ اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے کہ ابھی تو ہمیں پہلی چیز سمجھ نہیں آئی, یا پہلے سے ہم پورے طرح اپنے آپ کو وہ انٹروڈیوس نہیں کر سکے کہ ایک اور چینج آ گئی اور اس کے بعد پھر ایک اور چینج آ گئی. تو یہ کام جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہونا چاہیے. وہ سٹیج کیا ہے کہ جہاں پہ ہم اس کو ایک مکمل تصویر سمجھیں گے, وہ سٹیج بھی ہمیں تعین کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے جب چینج ہوتی ہے تو چینج کے ساتھ رسکس کا فیکٹر آتا ہے کہ جی اس چینج کی وجہ سے کوئی رسکس میں اضافہ تو نہیں ہوا, اس چینج کی وجہ سے کوئی کنٹرولز لیکس تو نہیں ہو گئے, اور وہ جو چینج کی وجہ سے اب رسک اگر ریکارڈنگ, پروسیسنگ, کیرنگ آؤٹ دی ایکٹیویٹی کے اندر کوئی اضافہ ہوا تو اس چیز کو ہم کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جب چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے وہ بھی سٹیپ سے ہی ریلیٹڈ بن جاتی ہیں, یہ نہیں کہ پورے سسٹم کو وہ انویلپ کر رہی ہیں. تو رسک جو ہے, کنٹرول جو ہے, رسک مینجمنٹ جو ہے وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ یا انکریمنٹل مینر میں ہو جاتا ہے. اور چینج کی جہاں تک تعلق ہے تو وہ اسکوپ جو ہے چینج کا, وہ پھر اگر آپ ایک فنکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس فنکشن کے حوالے سے اور اس فنکشن کے یوزرز جو ہیں ان کے حوالے سے ہی وہ چینج جو ہے وہ آتی ہے یا کی جاتی ہے یا اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ
بینیفٹس اور کرٹیسزم انکریمنٹل ماڈل کے حوالے سے ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اٹریٹو ماڈل کی. انکریمنٹل جو تدبیر تھی وہ ہم نے آپ کو بیان کی, اپروچ جو تھی وہ آپ کو بتائی. اب ہم اٹریٹو ماڈل کی طرف آتے ہیں. لفظ اٹریٹو جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ریپیٹیشن, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اب یہ طریقہ کار جو ہے, یہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن کے جس میں مختلف کام ہو رہے ہیں, جی اکاؤنٹس بھی ہے, فائنینس بھی ہے, انوینٹری بھی ہے, پرچیزنگ بھی ہے, سیلز بھی ہے, مارکیٹنگ بھی ہے, یہ تمام فنکشنز ہیں, پرچیزز ہیں اور مختلف فنکشنز ہیں, پروڈکشن ہے. اب یہ تمام فنکشنز جو ہیں ان کے لیے تو آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آپ شاید واٹر فال ماڈل جو ہے اس کو ہی اڈاپٹ کریں گے, یہ واٹر فال ماڈل اپروچ اڈاپٹ کریں گے. لیکن جہاں پہ ایک پروڈکٹ, خاص پروڈکٹ, وہ پروڈکٹ یا آپ نے پبلک ایٹ لارج کے لیے لے کر کے آنا ہے کہ استعمال کے لیے لانا ہے, یا that particular model is going to define the product that you are going to produce, then you have to make sure that the approach or the iterative model of software or system designing or system development has been absolutely perfected. اور وہ جو ایک بیسک تھاٹ ہے اسی کو بار 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 آپ چینج کریں گے فرام ویریس اینگلز اینڈ ویریس نیڈس اینڈ ویریس ریکوائرمنٹس اینڈ ویریس ایشوز دیٹ اٹ وڈ ہیو ٹو کنفرنٹ. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں جی اب جو کچھ میرے پاس چیز فائنلی آئی ہے وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے. سو ایچ اٹریشن will consist of a redefinition of requirements, analysis and design of the same, testing and implementation, and will then eventually lead to the release of a product, the final product, or a subset of that product. And then, if the subsets are to be built upon to give you the final product, so then they grow incrementally from iteration to iteration to eventually become the final system. اب یہ جو ہم نے بات کیے ہے اس کا مقصد یا مطلب کیا ہوا؟ میرے ذہن میں ایک اس قسم کی چیز آتی ہے کہ جی میں نے ایک گاڑی ڈیزائن کرنی ہے یا گاڑی بازار میں لے کے آنی ہے, اس کا ماڈل جو ہے وہ میں کیا پہلے سارا بنا لوں گا؟ اس کا ڈیزائن کہاں سے آئے گا؟ اس ڈیزائن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ پہلے ڈیفائن ہونی چاہیے. اس ڈیزائن کو پھر پہلے جو ہے ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے, اس کی بہت دفعہ ٹیسٹنگ کرنی ہے. کیوں کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ خوبصورت ہے, وہ کتنی لمبائی ہے, اس کی کتنی چوڑائی ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جی جس وقت یہ گاڑی ایک سپیڈ پہ چلے گی, آگے سے جو ہوا کا پریشر ہے وہ اس گاڑی پہ کیسے ایکٹ کرے گا, ویژن جو ہے ڈرائیور کی, وہ ویژن جو ہے وہ کتنی حد تک اس کو کلیئر مل سکتی ہے, کس طریقے سے ملتی ہے, لائٹس کی پوزیشننگ کیا ہونی ہے, ونڈ اسکرین کی چوڑائی کیا ہونی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری چیزیں. اب یہ اگر ہم کہیں کہ جی گاڑی بنا کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہاں جی یہ گاڑی صحیح بنی ہے یا نہیں بنی ہے, تو وہ ذرا کام مشکل ہو جائے گا. اور شاید کچھ لوگ تو کہیں کہ جی آپ یہ نہایت ہی غلط کام کر رہے ہیں, احمق ہیں آپ. اس لیے وہ کام جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ آپ کو اس کی ڈیزائننگ
اور اس ڈیزائن کو پرفیکٹ کرنا ہے آپ نے, اور وہ ڈیزائن ابھی آپ پیپر پہ کر رہے ہیں, اور اس پیپر کو پہ تو کر لیا. اب ٹھیک ہے جناب, ایک زمانہ تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ڈیزائنرز اور دھڑا دھڑ وہ چیزیں بنتی تھی, کاغذ بنتے جاتے تھے. آج جو آپ سافٹ ویئر لکھ رہے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے آپ یہی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, تو وہ جو میں سافٹ ویئر آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ وہ آپ کو وہ چیز دے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے, کہ وہ پرفیکٹ ڈیزائن لے کر کے آئے, اور ان تمام ایلیمنٹس کے حوالے سے اس میں فنکشنالٹیز موجود ہونی چاہیے کہ جی وہ جو کچھ آپ لکیریں اور تصویریں بنا رہے ہیں وہ تصویریں چیک آؤٹ ہونی چاہیے, اور یہ کیپیبلٹی آپ کے سافٹ ویئر میں موجود ہونی چاہیے, آپ کے سسٹم میں موجود ہونی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے وہ جو کچھ فنکشنالٹیز ہیں اور جو کچھ ڈیزائن ہیں اور جو سٹینڈرڈز ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو کرائٹیریا ہم نے ڈیفائن کیا ہے, اس کے حوالے سے کیا وہ تمام چیز پوری اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی, اس کے بارے میں رپورٹ چاہیے. اس بارے میں رپورٹ چاہیے کہ جی اگر میں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کے اندر یہ کام طے پائے گا یا ہو جائے گا, تو وہ کام جو ہے اس کی پروگرس کیا ہے, اب میں کس اسٹیج پہ پہنچا. اگین انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے مجھے وہاں پہ بھی انفارمیشن چاہیے کہ جی پروگرس آف ورک کیا ہے, سکسیس ریشیو کیا ہے, پرابلمس کیا ہیں, کیا ری آئیڈینٹیفیکیشن آف ریکوائرمنٹس کرنے کی ضرورت ہے یا ری ڈیفائننگ آف ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کرنا پڑیں گی. سو اس کے اندر اٹریٹو اپروچ کے اندر 3 بیسک سٹیپس آ جائیں گے: انیشلائزیشن, اٹریشن اور پروجیکٹ کنٹرول لسٹ. اب ان تینوں چیزوں کو ہم باری باری جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انیشلائزیشن کی بات کر لیتے ہیں. انیشلائزیشن, کریٹنگ اے بیس ورژن آف دا سسٹم. اب سوال یہ, اب یہ بات جو ہے یہ موٹر کار کے حوالے سے نہیں ہو رہی, یہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس کے ڈیزائن کے لیے جو آپ سسٹم بنا رہے ہیں, اس کے ڈیزائن کے لیے آپ سسٹم جو بنا رہے ہیں اس سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انیشل اسٹیپ کے اندر a base version of the system is created, now obviously that base system is not created unless you have gone through various processes, which processes again include identifying the requirements, studying the requirements, analyzing the requirements, and then coming up with a basic design based upon those requirements. تو وہ تو آپ نے کری, اور ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی آپ نے ایک بیسک ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیا. اب وہ بیسک ڈیزائن جو ہے کہ جی بیسک اسٹرکچر آپ کے پاس آ گیا کہ یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر تو ہونا چاہیے, یہ آپ کے پاس سسٹم ہونا چاہیے. اور وہ جس وقت ہم بیسک ایک ڈیزائن ڈاکیومنٹ یا بیسک ایک پروڈکٹ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں گو اٹس ناٹ دیر, وی کی ناٹ ایکچولی فیل اٹ, ٹچ اٹ اور واٹ ایور, بٹ اٹ از دیر ان لائنس, ان ورڈس, اینڈ وی کین دین انٹریکٹ, look at it, examine it, analyze it, criticize it, and then start making improvements in that model to give us a better functionality, a higher functionality. اور یہ جو criticism اور اس کی analysis اور اس کے ری-ڈیولپمنٹ کی بات ہے, یہ بات جو ہے یہ iteration کے اندر آتی ہے. initialization کے اندر تو آ گئی بات یہ کہ جی آپ نے وہ سب تمام اسٹڈی, انالیسس, ڈیزائن, ریکوائرمنٹس, نیڈز اسٹیبلش کرنے کے بعد آپ نے ایک بیس ورژن تیار کیا, اور یہ بیس ورژن پہ اب آپ جو ہے اس پہ ٹوٹ پڑے, اور اس کو اب اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں کیا ہم ایڈیشنل چیزیں لائیں گے. وہ اٹریشن which is the second step in the iterative
اپروچ. اٹریشن کے اندر ری ڈیزائن, آپ نے کہا کہ جی یہ فنکشنل, ٹھیک ہے جی آپ نے یہ فنکشن کیا, اس فنکشن کو ایسے امپروو کرنا ہے, اس چیز کو ایسے, اس کام کو بہتر انداز میں اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ ری ڈیزائننگ اور امپلیمنٹیشن جو ہے, پہلے تو ری ڈیزائننگ کی بات کریں. ری ڈیزائننگ جو ہے وہ جو پروجیکٹ کنٹرول لسٹ ہے, جو میں نے کہا کہ کرائٹیریاز کیا ہیں, نیڈز کیا ہیں, اسٹینڈرڈز کیا ہیں, کیا ان پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا, اور اگر نہیں تو اس کو فائن ٹیون کرے جا رہے ہیں آپ, ری ڈیزائن کر رہے ہیں آپ, بار بار کر رہے ہیں, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس بیس ماڈل کے اندر, اور بیس ماڈل کو پھر چیک کرتے ہیں کہ جی اس کا نتیجہ کیا ہوا. دا گول فار دا ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف اینی اٹریشن is to be simple, straightforward and modular, supporting redesign at that stage or as a task is added to the project control list. تو بیسکلی چیز یہ ہے کہ جی یہ سیلف, جس کو آپ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ جی سیلف امپروومنٹ ہے. ہم بار بار اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بار بار اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں فردر ریفائنمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انالیسس آف دی کرنٹ ورژن بھی اٹریشن کا اسٹیپ ہے. کیوں کہ اب جو کچھ بنا اس کو آپ نے اینالائز کیا, اس کے اسٹرکچر کو اینالائز کیا, ماڈیولیرٹی کو, یوزبلٹی کو, ریلائبلٹی کو, ایفیشنسی کو, اینڈ ویدر اٹ از گیونگ یو دا ریزلٹس دیٹ یو ڈیزائرڈ فرام اٹ اور ناٹ, دا گولس دیٹ یو ہیڈ سیٹ آؤٹ. اور پروجیکٹ کنٹرول لسٹ کو آپ پھر ماڈیفائی کرتے ہیں ان دی لائٹ آف دی انالیسس that you've just carried out and which has raised the requirement for further iteration of the design or the basic model. اس کے بعد پروجیکٹ کنٹرول لسٹ کا ہم نے بار بار کیا. پروجیکٹ کنٹرول لسٹ بیسکلی یہ ہے کہ جی جو تمام پروسیس ہے آپ نے شروع میں ایک ڈیفائن کی, آپ اسٹینڈرڈز ڈیفائن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ نیڈز ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, اس کے حساب سے. لیکن پھر جیسے جیسے وہ پروڈکٹ آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کا استعمال آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو نیڈز اور فنکشنز کی ری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اور وہ اس کنٹرول لسٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ کنٹرول لسٹ جو ہے یا چیک لسٹ کہہ لیں آپ اس کو, یہ چیک لسٹ بار بار ریوائز ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے اٹریٹو ماڈل کے اندر بہت ضروری ہے, اور اسی طریقے سے بار بار کرنے سے, اسی لیے اس کا نام بھی جو ہے وہ اٹریٹو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کرٹیسزم تو ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھیں کہ اب اس کا کرٹیسزم اٹریٹو اپروچ کا یا ماڈل کا کیا ہے. کہ جی ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جا رہی ہے اسکوپ کریپ, کہ جی آپ اس کا جو اسکوپ ہے, جو اوریجنل تھاٹ تھی, جو اوریجنل ڈیزائن تھا, جو اوریجنل کام اس ڈیفائنڈ حوالے سے کرنا تھا, اس میں آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکریز لاتے جا رہے ہیں. اور چونکہ آپ یوزر فیڈ بیک پہ انحصار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہر دفعہ یوزر تو اپنی نئی نئی ڈیمانڈز لے کر کے آئے گا. اور یہ جو ہے یہ ہمارے تمام کام کی پروگرس کو سلو کر دے گا, ہمارے اس پروڈکٹ کی لانچنگ کو جو ہے وہ سلو کر دے گا, اور ہم شاید مارکیٹ میں سے باہر رہ جائیں گے. یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے چیز جو ہے وہ یہ کہ جی وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں کہا, ہم تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جی ابھی اس چیز کی گنجائش بھی ہے, اس چیز کی گنجائش بھی ہے, اور ان چیزوں کی گنجائش ہے, اور یہ تمام گنجائشیں جو ہیں ان کا اس پروڈکٹ کے اندر, اس سسٹم کے اندر جو ہے ان کو کیٹر فار کرنا چاہیے, یہ موجود ہونی چاہیے. یہ ریکوائرمنٹس کو, ان فنکشنز کو آپ کو کیٹر کرنا ہے. تو یہ اس میں اگر آپ بار بار ایسے کریں گے تو یہی ہوگا. سو اب کیا جائے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بڑی سمپل ایک چیز ہے, آپ اپنا جو بھی کوئی پروڈکٹ ہے, جو بھی کچھ بیچنا چاہتے, آپ یہ نہیں چاہتے
کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک بڑا بیسک قسم کا پروڈکٹ نظر آئے, اس میں کوئی ریفائنمنٹ نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, گندم ہم اگاتے ہیں, کپاس ہم اگاتے ہیں, گندم اور کپاس کو ہم بیچ سکتے ہیں, لیکن گندم اور کپاس کو اگر ہم جو ہم کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے, را مٹیریل نہیں ایکسپورٹ ہونا چاہیے, را مٹیریل کی قیمت جو ہے وہ کم ملتی ہے, ویلیو ایڈیشن کی قیمت زیادہ ملتی ہے. تو اگر ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے تو تبھی ہمیں بہتر ریٹرنز آئیں گے, ہماری کاسٹس بہتر طریقے سے, کوئکر فیشن, ایکسیپٹیبلٹی, اویلیبلٹی آف دیٹ ماڈل ایٹ اے پرائز دیٹ پیپل کین افورڈ. تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ایک بہتر چیز جو ہے لوگوں کے استعمال کے لیے دے رہے ہوں. اور یہ فیکٹرز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور کسٹمر کو بھی یہ میسج جاتا ہے, یوزر کو یہ میسج جا رہا ہے کہ جی ان کی نیڈس, ان کی ریکوائرمنٹس. گارمنٹ انڈسٹری ہے, گارمنٹ انڈسٹری کے اندر میں کہوں کہ جناب ٹھیک ہے میں گارمنٹس بنا رہا ہوں لیکن میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں, تو پتہ نہیں کتنے خریدنے والے ہوں گے. لیکن جب تک میں کسٹمر کی رنگ, کوالٹی آف کلاتھ, ڈیزائن, ان پیٹرنز, ان سب چیزوں کو اس کے بارے میں نہیں پوچھوں گا اور اس کے حساب سے پروڈکٹ نہیں بناؤں گا, تو میرا خریدار میرے پاس کیوں آئے گا, وہ کسی اور کے پاس کیوں نہ جائے گا. تو اٹریٹو معاملہ جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ جی آپ اپنے پروڈکٹ کو امپروو کر رہے ہو, اس میں گریٹر فنکشنالٹی, گریٹر فلیکسیبلٹی ان ٹرمز آف اٹس کیپبلٹیز ٹو ڈو مور اینڈ ٹو کیٹر فار دا نیڈس آف دا یوزرز. ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے. ڈوئنگ اٹ ان دس فیشن helps you to tackle the issues that may arise at each of those stages. آپ اس کے ریلیٹڈ جتنے پرابلمز آ رہے ہیں, جتنے ایشوز آ رہے ہیں, ان سب کو بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں. اینڈ دی امپیکٹ آن دا ٹوٹل پروڈکٹ, کہ جی وہ اب کوئی شکل کچھ اور تو نہیں بن گئی, کہ جی بنا تو ہم یہ رہے تھے, ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد وہ جو چیز تھا, وہ جو ڈیفائن کیا تھا کہ ہم یہ پروڈکٹ بنائیں گے, وہ پروڈکٹ نہ رہا, وہ کچھ اور بن گیا. یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی اس اٹریٹو اپروچ کے اندر اس کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے. تو جتنی کمپلیکسٹی ہے اس میں جو کوہیژن کی ضرورت ہے, اس میں بہت ساری باتیں آتی, وہ تمام باتوں کو آپ جس وقت یہ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں ہم ان کو کیٹر کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دو ہم نے اپروچز آپ کو انکریمنٹل اور اٹریٹو جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی آج. یہ دونوں اپروچز جو ہیں یہ کچھ ایک جیسی نہیں ہے. تو آئیے اس پرسپیکٹو سے اب انکریمنٹل اور اٹریٹو اپروچز کو دیکھیں. انکریمنٹل اپروچ میں ہم نے کہا کہ آپ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ پہ جا رہے ہیں, آپ ایڈ آن کر رہے ہیں ٹو اے اسٹرکچر. اٹریٹو اپروچ جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ ایڈ آن نہیں کر رہے, آپ ایک بیسک اسٹرکچر کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں اور فائن ٹیون کر رہے ہیں. اس کی فنکشنالٹیز میں امپروومنٹ لے کے آ رہے ہیں. اٹس ابلٹی ٹو ڈو دا جاب, ٹو ڈو دا ورک ان اے بیٹر فیشن, دیٹ از واٹ یو آر اچیونگ. اب ایگزامپل کوئی اس کا جو ہے وہ دینا ہوگا. ایگزامپل انکریمنٹ ہے, انکریمنٹل ماڈل. ٹھیک ہے صاحب, ہمیں گھر تو چاہیے, نیڈ ڈیفائن ہوئی کہ گھر چاہیے. اس نیڈ کو آگے ذرا ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ جی ہمیں ایک ایسا گھر چاہیے
جس میں 10 کمرے ہونے چاہیے. بہت اچھا، 10 کمرے ہوں گے. لیکن میرے پاس اس وقت 10 کمرے بنانے کے پیسے نہیں ہیں. میں صرف 3 کمرے اس وقت بنا سکتا ہوں یا 2 کمرے بنا سکتا ہوں. اب میں 2 کمرے تو بنا لیے اور میں جا کر کے اس گھر میں رہ گیا، موو کر گیا. اس گھر میں رہتا ہوں، میں 2 کمرے کے گھر میں رہ رہا ہوں. لیکن تیسرا کمرہ 2 سال کے بعد ڈال دیا، چوتھا کمرہ 5ویں سال میں ڈال دیا، 8واں کمرہ 9ویں سال میں ڈال دیا، اور 10واں کمرہ جو ہے وہ 10 سال کے اندر پورا کر دیا. یہ ہو گیا انکریمنٹ، اضافہ ہو گیا. اب دوسری طرف ایٹریٹو کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی نیڈ تو ہو گئی کہ جناب 10 کمرے چاہیے، لیکن بنانے والا کہتا ہے کہ یہ 10 کمروں میں سے 4 بیڈ روم ہوں گے، ڈرائنگ ڈائننگ ہوگا، لاؤنج ہوگا، کچن ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ. وہ ان کو، اور یہ کمروں کی ترتیب آپ بتائیے آپ کیسے ہوگی، لے آؤٹ کیسے ہوگا. اب وہ لے آؤٹ آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں وہ بنائیں گے. 1 دفعہ بنائیں گے، 2 دفعہ بنائیں گے، 3 دفعہ بنائیں گے. اس وقت تک اس میں امپروومنٹ کرتے رہیں گے جب تک آپ جنہوں نے گھر بنانا ہے آپ اس سے مطمئن نہیں ہو جاتے، اور پھر آپ کہیں گے ہاں جی یہ نقشہ مجھ کو منظور ہے، اور اس نقشے کی بیسس پہ پھر آپ کا گھر جو ہے وہ بنے گا. تو یہ نقشہ بنانے کے حد تک جو بات ہے، آپ گھر تو بار بار نہیں بنا کہ آج آپ بنا دیں آپ 10 کمرے کا گھر پورا بن گیا جی. پہلی جگہ پہ میں نے بات کی ریسٹرینٹ کی. کون سے ریسٹرینٹ کی؟ فائنینشیل ریسٹرینٹ تھا. یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ یہ کہ جی آپ بیسک ڈیزائن سے اب ڈیزائن کے اندر فائن ٹیوننگ کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کو وہ ڈیزائن نہیں مل جاتا جس سے آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ اس کے آگے سٹیپ نہیں لیتے. یہ ڈفرنسز انکریمنٹل ورسز ایٹریٹو کے ہیں. سو آج جو ہم نے گفتگو کی انکریمنٹل اور ایٹریٹو کی، وہ ہم نے کانسیپٹس جو ہیں آپ کو دونوں ایکسپلین کیے. ایٹریٹو ماڈل کے اندر بھی کچھ، یا اپروچز کے اندر کچھ ماڈل ہیں. ایک ماڈل کا ہم خاص طور پہ ذکر کریں گے اور وہ ہے اسپائرل ماڈل، لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہوگا. آج کے لیکچر کو اس جگہ پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.